ایک صدر کی روانگی اور دوسرے کی آمد۔ امریکہ میں 20 جنوری کا دن روایت اور غیر معمولی اقدامات کا انوکھا امتزاج تھا۔ امریکہ کی 152 سالہ تاریخ میں پہلی بار آنے والے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کرنے والے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریب شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے اپنی اہلیہ اور سابق خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے ساتھ ریاست فلوریڈا روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی۔ سابق صدر کے حلف برداری میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کے باوجود سینٹ میں ریپبلکن لیڈر میچ میکونل نے صبح جو بائیڈن کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی کے ایک چرچ کی سروس میں شرکت کی، جبکہ سابق نائب صدر مائک پینس نے بھی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ امریکہ کے 3 سابق صدور اور ان کی بیگمات بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ جہاں وبا اور سخت سیکیورٹی کے اقدامات نے امریکہ کے 46ویں صدر کی حلف برداری کو غیر معمولی بنایا، وہیں کاملا ہیرس یعنی ایک خاتون کی امریکی نائب صدر کے طور پر حلف برداری نے اسے تاریخ ساز بنا دیا۔ اپنی خاندانی بائبل پر حلف اٹھا کر جو بائیڈن امریکی تاریخ کے سب سے عمر رسیدہ اور دوسرے امریکی صدر ہیں جن کا تعلق کیتھولک فرقے سے ہے۔ This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. اس تقریب کا اختتام نیشنل یوتھ پوئٹ laureate امانڈا گورڈن کی نظم اور پھر دعائیہ کلمات پر ہوا، جس کے فوراً بعد صدر جو بائیڈن نے کیپٹل ہل کی عمارت کے اندر قائم پریزیڈنٹ روم میں پہنچ کر 3 دستاویزات پر دستخط کیے۔ ان میں جنوری 20 کے حوالے سے اناگوریشن ڈے پروکلیمیشن اور کابینہ کی نامزدگی کے دستاویزات شامل ہیں۔ روایت کے مطابق نئے امریکی صدر نے کیپٹل ہل کی عمارت کے باہر فوجی دستوں کا معائنہ کیا اور تینوں سابق صدور کے ہمراہ فوجی قبرستان آرلنگٹن کا دورہ کیا، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور پھر پہلی بار ملک کے صدر کے طور پر وائٹ ہاؤس کی جانب قدم بڑھائے۔ تاہم وائٹ ہاؤس میں روایت کے برخلاف ان کا استقبال کرنے کے لیے ملک کے سابق صدر اور ان کی اہلیہ موجود نہیں تھے، لیکن روایت برقرار رکھتے ہوئے سابق صدر نے اوول آفس میں صدر بائیڈن کے لیے ایک خط چھوڑا۔ اس کے بارے میں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یہ فیض بخش خط ہے جس کی تفصیلات وہ نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ پرائیویٹ ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔